شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ پراؤڈ آف اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ تو یہ سب جانیے اس ویڈیو میں۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ خاتون ہیں جن کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر پیدا ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان سب بچوں کو پیدا ہوتے وقت چھیڑتا ہے، مگر حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی نہیں چھیڑ سکا۔ ان کی والدہ نے بھی اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان سے محفوظ فرمائیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور ان کی والدہ کا نام حنا تھا۔ جب بی بی مریم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھیں، اس وقت ان کی والدہ نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ اس لیے جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو حضرت حنا نے اپنی بیٹی کے پیدا ہوتے ہی انہیں ایک کپڑے میں لپیٹا اور بیت المقدس میں لے گئیں، جہاں 4000 مجاور رہتے تھے اور ان کے سردار 27 یا 70 کے قریب تھے، جن کے امیر حضرت زکریا علیہ السلام تھے جو حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے۔ اس لیے ان 70 میں سے ہر ایک نے حضرت مریم علیہ السلام کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ ان کی خدمت کا شرف مجھے حاصل ہو، مگر حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا زیادہ مستحق میں ہوں، کیونکہ ان کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ وہ علماء یہود جو کہ وہاں کے سب سے بڑے مجاور تھے بولے کہ اگر رشتہ داری کی بنا پر یہ حق ملتا تو ان کی امی جان کو ملتا۔ اب فیصلہ یہ ہے کہ قرعہ ڈالا جائے، جن کے نام پر قرعہ نکلے وہی انہیں حاصل کرے۔ پھر یہ سب حضرات نہر اردن کی طرف چلے گئے اور ساتھ میں وہ اپنے قلم بھی لے کر چلے جس سے وہ سب لکھتے تھے، اور طے یہ ہوا کہ جس کا قلم پانی میں نہیں ڈوبے اور نہ بہے وہ حضرت مریم کو لے لے گا، اور جس کا قلم ڈوب جائے گا یا بہہ جائے گا وہ ان کا مستحق نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، سب کے قلم ڈوب گئے یا بہہ گئے، مگر حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی میں تیرتا رہا۔ لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش انہی کے سپرد ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 3 بار قرعہ ڈالا گیا اور ہر بار ایسا ہی ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا اور بیت المقدس کے اوپر کی منزل میں تمام منزلوں سے الگ تھی ایک محراب بنا کر حضرت مریم علیہ السلام کو اس محراب میں ٹھہرایا، جس کا دروازہ بیچ بیت المقدس کے تھا، جہاں زینے کے ذریعے پہنچ سکتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ وہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگی، اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری کرتے رہتے اور خورد و نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم علیہ السلام کی محراب کے اندر یہ کرامات نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل سردیوں میں پاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا موجود تھی، اور کتنی ہی دفعہ انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی،
مگر خدا کی شان بے نیازی کہ اس کے باوجود اب تک ان کو کوئی فرزند نہیں ملا۔ جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی محراب میں یہ کرامات دیکھی کہ اس جگہ پہ بے موسم کا پھل آتا ہے، تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیف ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر جو اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو بے موسم کا پھل عطا کرتا ہے تو مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ پاک نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام خود خداوند تعالیٰ نے یحییٰ رکھا، اور اللہ پاک نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام محراب میں مشرق کی جانب منہ کیے بیٹھی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے سامنے نمودار ہوئے۔ ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر آپ گھبرا گئیں۔ انہوں نے کہا کہ یعنی فرشتے نے کہا کہ مریم خوف نہ کھا، میں انسان نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تجھ کو ایک بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ تو میں نے نکاح کیا اور نہ ہی میں کوئی بری عورت ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قدرت کی جانب اشارہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور نبوت کی بشارت دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام پر کچھ پھونک دیا، پھر کچھ عرصے بعد آپ نے خود کو حاملہ محسوس کیا۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم علیہ السلام نے بدنامی کے خیال سے شہر میں رہنا مناسب خیال نہیں کیا اور بیت المقدس کے شہر 9 میل دور بیت الحلم کے قریب تشریف لے گئی۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہر میں لے گئیں۔ جو کوئی بھی بچے کی ولادت کے متعلق سوال کرتا تو حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتی کہ اس سے پوچھ لو۔ پھر سب غصہ ہو کر بولتے کہ تم ہم سے مذاق کرتی ہو کہ ہم اس سے چھوٹے سے بچے سے باتیں کریں گے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہودیوں نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ، پھر اس کی گود میں لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں۔ لوگوں نے کہا کہ اے مریم، تم نے تو بڑا طوفان کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ پھر مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو کہ گود میں بچہ ہے؟ بچہ بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا۔ معروف القرآن میں ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنے بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اگرچہ میری پیدائش ایک معجزانہ انداز سے ہوئی ہے مگر میں خدا کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شیر خوارگی کے زمانے میں اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا ہے کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت و کتابت دیں گے، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبوت اس وقت عطا کر دی گئی تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ عطائے نبوت کا اظہار کرنے سے ان لوگوں کی بدگمانی رفع کر دی گئی کہ میری والدہ پر بدکاری کا الزام لگانا سراسر غلط ہے، کیونکہ میرا نبی ہونا اور مجھے رسالت کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا معجزہ ظاہر ہو گیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے خیال سے حضرت مریم علیہ السلام ان کو شہر سے باہر لے گئیں، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے تو واپس تشریف لے آئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی شادی یوسف نامی ایک شخص سے ہوئی اور ان کی دیگر اولاد بھی تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔